السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين. رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. اب سب کا عربی لغت کے دروس کے سلسلے میں پھر سے استقبال ہے اور ہم انشاءاللہ وہاں تو جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے الحمدللہ کچھ چیزیں دیکھی تھی اور ایک ایکسرسائز ہمارا باقی تھا. تو اچھا ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ. اور جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں اس ایکسرسائز پہ ہم رکے تھے، تو انشاءاللہ جو ایکسرسائز مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو میرے خیال سے آپ کو یہ رول پچھلی بار یاد رہا ہوگا کہ لا التقاء ساکنین، یعنی دو سکون کبھی ملتے نہیں، اور اگر سکون ہو اور الف لام ہو تو ایک کسرہ لگا دیا جاتا ہے. ایک یہ بھی ہے کہ جب تین چیزیں ہم نے دیکھی، تو میں اس کو ایک بار پھر سے ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ یہ چیز آپ کو یاد رہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ سکون ہو اور الف لام پہ بھی سکون ہو تو ایک کسرہ لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد میم پہ سکون ہو اور الف لام پہ سکون ہو تو میم پہ ایک دمہ لگ جاتا ہے. مثال اس کی وعلیکم کم السلام. ٹھیک ہے، تو یہ میم پہ ایکچولی سکون تھا اور اس کے بعد الف لام پہ بھی سکون تھا، تو میم کے ساتھ یہ خاص ہے. اچھا، جب من ہے یہ ایک سوال بھی تھا ایک سسٹر کا کہ من ہے اور البیتی ہے، تو اسے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اسے ہم من البیتی، یہ فتحہ کیوں لگ جاتا ہے یہاں؟ اور دیکھیں کہ جب ہم نے پڑھا تھا تو یہ من البیتی ہو جاتا ہے، من البیتی. تو ابھی تو میں نے بتایا کہ یہاں پر کسرہ لگتا ہے، پر یہاں فتحہ لگ رہا ہے. تو یہ کیا رول ہے؟ یہ رول ہے یہ جو میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں. تو یہ رول ہے یہ، یعنی التقاء ساکنین، یعنی قالت اور بنتو اگر یہ رہے تو قالت البنتو ہمیں پتہ ہے کہ ایک کسرہ لگ جاتا ہے. لیکن جب من ہو، من کے ساتھ یہ خاص ہے کہ من کے ساتھ ایک فتحہ لگتا ہے. تو یہ رول کیوں ہے؟ جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، من اور البیتی ہے، دو سکون نہیں ملتے تو یہاں پہ فتحہ لگ جاتا ہے، جبکہ میں نے بتایا کہ کسرہ لگتا ہے. کہ من کے ساتھ یہ خاص اس لیے ہے کہ اگر ہم من کے ساتھ ایک کسرہ لگائیں گے تو من البیتی ہو جائے گا، اور عربک رول کے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے من البیتی، اسی لیے وہاں پہ فتحہ لگا دیا جاتا ہے. یہی آتھر عبدالرحیم صاحب نے یہی ایکسپلین کیا ہے کہ وچ از ناٹ فیورڈ ان عربک. عربک میں یہ نہیں کہ من البیتی ہو، تو اس لیے من البیتی ہو جاتا ہے. تو خیر یہ ایک چیز تھی.
جو ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا. اب آج کا جو لیسن ہے وہ ہے اقرا. یہ ایکسرسائز ہماری باقی تھی. تو اقرا الجمل الآتیہ، ان جملوں کو پڑھیں. ٹھیک ہے، تو ہم پڑھتے ہیں. من الفتى من الفتى الذي خرج من بيتك الآن. من الفتى الذي خرج من بيتك الآن. ٹھیک ہے، اس کو ہم کرتے ہیں اینالائز. من الفتى الذي خرج من بيتك الآن. اس کا ٹرانسلیشن ہوگا الفتى who is the young man، وہ ینگ آدمی، ینگ لڑکا کون ہے. الذي خرج من بيتك الآن، جو کہ نکلا ابھی تمہارے گھر سے. جو کہ نکلا ابھی تمہارے گھر سے، وہ لڑکا کون ہے جو نکلا تمہارے گھر سے. تو یہاں پر غور کرنے والی بات ہے الذی. الذی اسم الموصول ہے اور مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا الٹا ہے اللتی جو کہ مؤنث اسماء کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اور دونوں ہی اسم الموصول ہیں، اور ایک مذکر کے لیے اور ایک مؤنث کے لیے. اور رول بالکل سیم رہے گا کہ الذی اسم الموصول کے بعد آنے والا لفظ جو ہے جملہ وہ صلۃ الموصول ہوگا. وہ آپ کو پہچاننا ہوگا کہاں سے کہاں تک ہو، اور باقی رولز تو سیم ہی. تو من الفتى الذي خرج من بيتك الآن، تو یہاں پہ الذي جو ہے الفتى کے لیے نعت بن کر آ رہا ہے، اور خرج من بيتك الآن یہ صلۃ الموصول ہے. یہاں پر صلۃ الموصول. جواب ہے هو ابن عمی. هو ابن عمی، اس کا مطلب ہے وہ میرے انکل کا بیٹا ہے، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، وہ میرے انکل کا بیٹا ہے. هو ابن عمی، وہ میرے انکل کا بیٹا. تو ہوا مبتدا، یہاں پر ابن خبر و ہوا مضاف. لیکن یہ ایسا ہے الفتى یعنی ینگ مین، جوان آدمی، ینگ مین. الفتى الفتى، ٹھیک ہے، الفتى ہے وہ. من الفتى، وہ ینگ مین، الذی جو خرج من بیتک الآن جو نکلا ابھی تمہارے گھر سے، وہ کون ہے. ٹھیک ہے، الفتى یعنی ینگ مین. ہوا ابن عمی، تو یہاں پر ابن جو ہے وہ خبر ہے، پلس عمی مضاف الیہ، اور یہ پھر سے مضاف پلس یا متکلم مضاف الیہ. ہوا ابن عمی، وہ میرے انکل کا بیٹا ہے، ینگ مین. ٹھیک ہے، الفتى ینگ مین. الفتاۃ، الفتاۃ جو ہے وہ ہے ینگ وومن. فتح کے کا مؤنث فتاۃ. ٹھیک ہے، اور فتاۃ چونکہ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ اللتی استعمال ہوگا. من الفتاۃ التی خرجت من بیتک الآن یا محمد. اس کا ٹرانسلیشن کون بتا سکتا ہے مجھے؟ من الفتاۃ التی خرجت من بیتک الآن یا محمد. یہ من ہے، من نہیں. وہ صرف من کے ساتھ ہے کہ من کے بعد اگر سکون ہو یہ تو منل ہو جاتا ہے. یہ من ہے، من میں وہی رول رہے گا کسرہ والا. ٹھیک ہے، من میں وہی رول رہے گا کسرہ والا. تو یہاں آپ دیکھیں من الفتح ہو رہا. ٹھیک ہے، یہ من نہیں ہے، من ہے، من. ٹھیک ہے، تو ٹرانسلیشن کوئی نہیں. Who is the young girl now؟ یہاں پہ ینگ مین تھا، یہاں ینگ وومن، یہ ینگ گرل. ٹھیک ہے، Who is the young girl؟ وہ جوان لڑکی جو نکلی ابھی گھر سے، تمہارے گھر سے، وہ کون ہے؟ او محمد. Who is the young woman who left from your house now؟ او محمد. ٹھیک ہے، اے محمد وہ جوان لڑکی کون ہے جو نکلی، خرجت من بیتک تمہارے گھر سے، الآن ابھی.
یہاں پر التی اسم الموصول ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوا، اور خرجت من بیتک کا الآن، یہاں سے یہاں تک کی ہے یہ صلۃ الموصول، ٹھیک ہے، اور یا حرف ندا ہے اور محمد منادہ ہے۔ تو جواب ہے ہیا بنتو خالتی، ہیا بنتو خالتی، ہیا بنتو خالتی، وہ میرے خالہ کی بیٹی ہے، وہ میرے خالہ کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اینالائز کرنے کے لیے چلے کوئی نہیں ہے، توصیف جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ مبتدا ہے ہوں، اور بنتو خبر ہے، ہوں، وہوا مضاف اور وہیا، وہی مضاف، ہوں، اور خالتی مضاف الیہ، اور خالتی مضاف، اور یا جو ہے مضاف الیہ، یا متکلم مضاف الیہ۔ ایسا ہے۔ خرجت نعت نہیں ہے، خرجت تو فعل ہے، یہ جملہ فعلیہ یہاں سے یہاں تک یہ صلۃ الموصول ہے، یہ آپ نے پہچاننا۔ التی یہاں پر فتاتو کے لیے نعت ہے، ٹھیک ہے، التی نعت ہے اور وہ اسم الموصول بھی۔ تو ہیا مبتدا، بنتو خبر، وہی مضاف، اور خالتی یہاں پہ خالتی مضاف الیہ، مضاف الیہ پلس مضاف، اور پھر سے مضاف، اور یا متکلم فائنلی مضاف، ٹھیک ہے۔ تو ہیا بنتو خالتی، شی از دا ڈاٹر آف مائی خالہ، یا یہ وہ میری خالہ کی بیٹی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کلیئر ہوگا۔ اس کے بعد ہے، اچھا میں پوچھتا ہوں اس سے، کس بھائیوں میں سے فیصل بھائی، چلے آپ آ گئے۔ فیصل بھائی، معین بھائی، فیصل بھائی بھی نہیں، معین بھائی بھی نہیں، پھر کون بچتا ہے؟ سلطان جنید بھائی، اگر آپ سن رہے ہیں تو، یا پھر شہزاد سید بھائی، پتہ نہیں میری آواز شاید آپ کو نہیں جا رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی یہ والا پڑھیں آپ۔ لمن المفتاح الذی علی المکتبی، کیا مطلب ہے؟ کیا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ لی من، لام ہرجر پلس من، یعنی فار ہوم، کس کے لیے، ٹھیک ہے، کس کے لیے ہے المفتاح یعنی کی، الذی، المفتاح the key، الذی علی کس کے، المکتب، for whom is the key which is uh, on the table۔ یہ مطلب ٹو ہوم ڈز دا کی belongs to which is on the table، جو چابی ٹیبل پہ رکھی ہے وہ کس کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر الذی اسم الموصول ہے، مفتاح کیونکہ مذکر ہے تو اس لیے الذی استعمال ہوا، اور علی المکتب یہاں پہ صلۃ الموصول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے پہچاننا ہے، صلۃ الموصول اور اسم الموصول۔ ہوا للمدرسی، ہوا للمدرسی، اس کو انالائز کریں آپ اور ٹرانسلیشن بتائیں۔ هو للمدرسی، مطلب وہ ٹیچر کی ہے، وہ ٹیچر کی ہے، ٹھیک ہے، یا ٹیچر کو بلونگ کرتی ہے یا ٹیچر کی ہے۔ تو یہاں پر مبتدا خبر بتائیں۔
हुआ मुब्तदा है और लिलमुदर्रिसी खबर है. जार मजरूर शिबु जुमला खबर, ऐसे बोलेंगे. हुआ मुब्तदा और ये जारुन व मजरूरुन शिबु जुमला खबर. यहाँ पे ये क्या है, लाम है प्लस अल मुदर्रिसी, तो ये मिला का हो गया लिल मुदर्रिसी, तो ये जार मजरूर शिबु जुमला खबर. ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह खैर. उसके बाद चौथा है लिमनिस साअतुल्लती अला सरीरी. लिमनिस साअतु, घड़ी किसकी है या किसको बिलोंग करती है. अल्लती अला सरीरी, जो कि बेड पर रखी है. बेड पर जो रखी है घड़ी वो किसकी है. तो अब्दुल हसीब भाई आप बताएं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम सलाम जी. हिया लि हिला हिया लिरुजिल उख्ती. ली ज़ौजी उख्ती, मतलब शी इज I mean sister of my wife. इट बिलोंग्स टू, ये Oh, एक्चुअली it घड़ी के belongs बारे to में बात it belongs to my wife's sister. है. इट बिलोंग्स टू द नो, ये क्या, ली ज़ौजी उख्ती. ली ज़ौजी उख्ती, माय वाइफ्स हस्बैंड, माय सिस्टर्स हस्बैंड. अच्छा माय सिस्टर्स हस्बैंड, हाँ, ठीक है. उख्ती मतलब मेरी बहन. ली ज़ौजी उख्ती यानी सिस्टर की, सिस्टर का हस्बैंड. ठीक है, तो ये मेरे सिस्टर के हस्बैंड की है. ये मेरे सिस्टर के हस्बैंड की है. ठीक है, तो मुब्तदा खबर यहाँ बताएं कौन कौन. हिया हिया मुब्तदा है. लिजौजी खबर है. लाम हर्फ जर, लाम ज़ौजी हर्फ इस्म ज़ौजी. मजरूर. और क्या है ये, उसके अलावा भी कुछ है. फिर से ये मुज़ाफ भी है, देखें अब तनवीन नहीं है मुज़ाफ व मुज़ाफ इलैह. और उख्ते मुज़ाफ इलैह है और वो फिर से मुज़ाफ है. हाँ, और यहाँ मुतकल्लिम मुज़ाफ इलैह. ये देखें, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले लाम हर्फ जर. लाम हर्फ जर की वजह से ज़ौजी हुआ. ठीक है, अब ज़ौजी में अलिफ लाम और तनवीन इसलिए नहीं क्योंकि ये मुज़ाफ है, तो इसकी वजह से उख्ती हुआ. उख्ती, और इसमें भी अलिफ लाम और तनवीन इसलिए नहीं क्योंकि ये फिर से मुज़ाफ है. और फाइनली ये या मुतकल्लिम मुज़ाफ इलैह. लाम हर्फ जर, ज़ौजी इस्म मजरूर, वह हुआ मुज़ाफ. उख्ती मुज़ाफ इलैह, वह हिया मुज़ाफ, और या मुतकल्लिम मुज़ाफ इलैह. ठीक है, ये सबको समझ आया. मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. देखें, लाम हर्फ जर है, लाम हर्फ जर की वजह से ज़ौजी हुआ. फिर ज़ौजिन या अल ज़ौजी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये फिर से मुज़ाफ है. लाम हर्फ जर इस्म मजरूर प्लस मुज़ाफ, तो मुज़ाफ है तो उख्ती मुज़ाफ इलैह होगा, होगी मतलब उख्ती मुज़ाफ इलैह. फिर से ये मुज़ाफ, पहले मुज़ाफ इलैह और मुज़ाफ, और या मुतकल्लिम फाइनली जो है मुज़ाफ इलैह. ठीक है, तो ली ज़ौजी उख्ती, मेरे बहन, मेरी बहन के शौहर. तो हिया ली ज़ौजी उख्ती, ये मेरी बहन के शौहर का है, की है घड़ी. ठीक है, हिया ली ज़ौजी उख्ती. अब यहाँ पर इस पूरे को हम बोल सकते हैं ये जारुन व मजरूरुन शिबु जुमला खबर. ये शिबु जुमला ये है ना, ली ज़ौजी उख्ती, फॉर द हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर. इंग्लिश में अगर बोले तो फॉर द हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर, और फॉर माई सिस्टर्स हस्बैंड. ठीक है, तो ये है इस्मुल मौसूल और सिलतुल मौसूल. और ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह का चेन जो हम कहते हैं, एक मुज़ाफ दूसरा मुज़ाफ इलैह, फिर से वो मुज़ाफ प्लस फिर से मुज़ाफ इलैह. फिर हमने इस चैप्टर में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ डिस्कस किया है इस सिलसिले में, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, और इससे पहले वाले चैप्टर में. ठीक है, तो ये यहाँ पर ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी, क्योंकि हमने ये वाला पिछले हफ्ते कर लिया था. अकमिल जुमल आतिया बिवज़्इ इस्मिल मौसूलिन मुनासिब, मुनासिब इस्मुल मौसूल से खाली जगहों को भरना है. ये हमने पिछले क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया.
الکتاب. چلیں اس کو ایک بار اگر پھر سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں پھر سے کرتا ہوں. الکتاب ہے، اس کے بعد کیا آئے گا؟ الذی یا التی. الکتاب الذی یا التی، کیا ہوگا وہاں پر؟ الذی. الذی. الذی، ٹھیک ہے، الذی ہوگا. اس کے بعد ہے القلم. التی یا الذی کیا ہوگا؟ الذی. القلم الذی، ٹھیک ہے. الذی. القلم الذی فی حقیبتی مکسور، قلم جو میرے بیگ میں ہے وہ ٹوٹا ہوا. الذی. السیارۃ کیا ہوگا؟ التی. التی. التی کیوں؟ کیونکہ مؤنث ہے، مؤنث کے ساتھ التی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. الکلب کتا، ڈاگ، اس کے ساتھ الذی. الذی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مذکر ہے. الفتى، فتى یعنی ینگ مین، تو یہ ہوگا الذی. الذی. تلک البطۃ، بطۃ یعنی التی. بطخ، التی. البیت الجدید الذی. الذی فی ذلک الشارع للوزیر، ٹھیک ہے. الدرس درس الذی. الذی. الذی، ٹھیک ہے. اور من الفتاۃ التی. التی ہوگا کیونکہ یہ فیمیل ہے. اور الک الک تلک الحقیبۃ کیا؟ التی. التی، ٹھیک ہے. التی تحت المکتب یا خالد. تو اس میں سے میں انالائز کرنے کے لیے کہتا ہوں کچھ چیزیں، ٹھیک ہے. سینٹنس نمبر 3 5 اور 7، یہ چیز 4 کو ہم انالائز کریں گے. باقی الدرس یعنی درس یعنی لیسن، الدرس الاول، الدرس الثانی، یہی تو ہم پڑھتے آئے ہیں. الدرس یعنی لیسن، لیسن. الدرس یعنی لیسن، دا لیسن، ٹھیک ہے. تو عبد الحسیب بھائی آپ جو ہے سینٹنس نمبر 3 کو اینالائز کریں، پڑھیں، اس کا مطلب بتائیں، اس کو اینالائز کریں. جی. السیارۃ التی خرجت من المستشفى الآن طبیب الجدید. للطبیب الجدید ہے، لام ہے وہاں پہ. للطبیب جدید. للطبیب الجدید. The car ہاں that left the hospital now belongs to the new doctor. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب اس میں مجھے اسم الموصول، صلۃ الموصول وہ سب بتائیں، پھر اس کے بعد مبتدا خبر پہ آئیں. اچھا مبتدا سے اسٹارٹ کریں، چلیں مبتدا سے اسٹارٹ کریں. مبتدا سیارت ہے. السیارۃ مبتدا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں ڈاؤٹ ہے میرے، صلۃ الموصول کے کدھر سے کدھر. چلیں ٹھیک ہے. اچھا التی کیا ہے؟ طبیب جدید خبر دکھتے ہیں. یہ للطبیب الجدیدی خبر ہے، لام حرف جر، الطبیبی اسم مجرور، شبہ جملہ خبر، اور الجدیدی کیا ہے؟ نعت ہے، کس کا؟ الطبیب کا، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا ہمارا. تو ہم نے مبتدا اور خبر ڈھونڈ لیا، یہ پورا ہو گیا ہمارا شبہ جملہ خبر. اب ہم آتے ہیں اس جملے پہ، التی. التی چونکہ میں نے بتایا اسم الموصول ہے اور یہ فیمیل کے ساتھ یعنی مؤنث اسماء کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو مؤنث سیارتو مؤنث ہے، اور التی یہاں پر ہم کہیں گے اسم الموصول پلس کیا؟ نعت ہے، کس کے لیے؟ السیارتو. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، یہ ایسا نہیں کہ پہلی بار یہ آ رہا. اور اس کے بعد صلۃ الموصول ہم دیکھیں گے. اب جو آپ نے خبر ڈھونڈ لیا، ظاہر سی بات ہے جہاں تک جو جملہ بچا وہ صلۃ الموصول ہو گیا. کیا آسان طریقہ ہے، آپ خبر ڈھونڈ لیں تو صلۃ الموصول آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہاں سے کہاں تک. یعنی کار جو کہ خرجت من المستشفى الآن، جو نکلی ابھی ہاسپٹل سے، للطبیب الجدیدی وہ نئے ڈاکٹر کی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر التی جو کہ اسم الموصول پلس نعت ہے، کس کے لیے؟ السیارۃ کے لیے.
ٹھیک ہے. اور خرجت من المستشفى الآن یہ صلۃ الموصول، ہم اسے کہیں گے صلۃ الموصول. جی ٹھیک ہے، یہ صلۃ الموصول. صلۃ الموصول یعنی اس جملے اس التی جو کہ اسم الموصول ہے جو جوڑ رہا ہے، یہ ایکچولی کیا ہے؟ یہ ایکسٹرا انفارمیشن کس کے بارے ہے؟ یہ پورا یہاں سے یہاں تک یہ السیارۃ کے بارے میں ہے نا. کار جو کہ ابھی نکلی ہے ہاسپٹل سے، یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے. کار بلانگس ٹو دا نیو ڈاکٹر، یہ بھی ہم بول سکتے تھے. یعنی اسینشلی اس جملے میں کیا ہے؟ مبتدا اور خبر کیا ہے؟ السیارۃ للطبیب، کار جو ہے وہ ڈاکٹر کی ہے. اب اس کو کار کے بارے میں ایکسٹرا انفارمیشن ہے تو اسم الموصول ہے اور صلۃ الموصول. صلۃ الموصول جو کہ کنیکٹ کرتی ہے اسم الموصول کو موصول سے. ٹھیک ہے، جو اسم الموصول کے بارے میں مزید انفارمیشن. تو خرجت من المستشفى الآن، یہاں خرجت یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ خرجہ سے سٹارٹ ہو رہا، تو خرجت جملہ فعلیہ ہے، خرجہ فعل ہے اور ہیا فاعل. ٹھیک ہے، یہاں فاعل منشن نہیں. اور یہ ہیا کی ضمیر کہاں لوٹے گی؟ کس کی طرف؟ کون نکلا، کون نکلی؟ کار، کار نکلی، السیارۃ. ٹھیک ہے. اور منل یعنی کہ خرجہ فعل ہے، فاعل ہیا ہے. اور یہ تا کو میں نے کیا بتایا تھا؟ اس تا کا نام کیا ہے؟ اس تا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ یہ تا کو ہم کہتے ہیں تا التانیث. التانیث فیمیل تا، تا التانیثی. ٹھیک ہے، فیمیل تا یہ بتاتی ہے کہ یہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا. تو ٹھیک ہے، یہ صلۃ الموصول ہے. اور پھر من المستشفى جار مجرور شبہ جملہ متعلق، اور الآن ظرف الزمان. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ والا جملہ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا. یہ میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ تاکہ یہ ایکسرسائز آپ بھولے نہ، اور جب بھی یہ آئے، کیونکہ ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں، پھر بھی میں اس کو ایک بار میں چاہ کے ریپیٹ کر دوں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر عبد الحسیب بھائی. اب ہم آتے ہیں جملہ نمبر 5 کی طرف. 5th جو جملہ ہے وہ ہے الفتى الذي خرج من المسجد الآن ابن المؤذن، وہ مؤذن. اچھا، یہ عبداللہ آپ بتا سکتے ہیں؟ عبداللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الفتى الذي خرج من المسجد الآن ابن المؤذن. کیا مطلب ہے؟ The young man who went from the masjid now left from the masjid now is the son of the muazzin. یس، بالکل صحیح ٹرانسلیشن، بالکل صحیح ہے. اب اس کو اینالائز کریں جلدی سے. الفتى مبتدا ہے، الذي اسم الموصول، خرج من المسجد الآن یہ صلۃ الموصول. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ابن المؤذن، یہ ابنو کیا ہے؟ یہاں مبتدا آپ نے بتا دیا تو یہ کیا ہوگا؟ خبر ہوگا خبر پلس. اور کیا ہے یہ؟ خبر پلس مضاف، خبر پلس مضاف. ٹھیک ہے، سن آف مؤذن بول رہے ہیں نا، سن آف مؤذن، تو خبر پلس مضاف. اور مؤذنی کیا ہے؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ایک چیز اور، یہ الذی اسم الموصول تو ہے پلس اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ الفتح کے لیے کیا ہے؟ نعت ہے. بالکل صحیح، بارک اللہ فیک، بہترین. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بالکل آپ نے صحیح بتایا. چلے محمد عرفان بھائی. محمد عرفان بھائی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ والا آپ اینالائز کریں. البیت جدید الذی فی ذالک الشرع للوزیر. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟
the new house Hmm. which is in the street Hmm. belongs to minister. बिल्कुल सही। अल-फता के माने यंग मैन होता है। Al-bayt जी ठीक है ठीक है। अलबैतु al-baytu अलबैतुल लज़ी mubtada है, अलबैतुल जदीदुल लज़ी फी ज़ालिका शारि'i लिल वज़ीर, यानी नया घर जो कि उस गली जो में है कि वो मिनिस्टर गली का में है। है वो मिनिस्टर। ठीक है, 6 को भी मैं ठीक कराऊंगा है। इंशाल्लाह। चले तो इसको मुब्तदा खबर बताएं इसमें। al-bayt al-baytu मुब्तदा है, ठीक है, al-jadidu नात है, नात है। अलबैतु मुब्तदा प्लस मनूत भी है, ठीक है, तो वो भी सही है। अल हाँ, जदीदु नात है, ठीक है, अल जदीदु नात है। अल्लज़ी क्या नात है? है, अल्लज़ी नात है, अल्लज़ी भी नात है अलबैतु के लिए, ठीक है, यानी नया घर al-baytu जो। के लिए ठीक है, अल्लज़ी भी नात नया है घर प्लस प्लस हम इसे कहते हैं नात इस्मुल है, मौसूल। इस्मुल ठीक है मौसूल। ठीक है। सिलसिलतुल मौसूल कहाँ से कहाँ तक है? फी से अशारई तक, बिल्कुल सही, फी से ये अशारी तक। सीलतुल मौसूल है। और अब जब हम लिल सिलतुल वजीर मौसूल में खबर हम आएंगे, हाँ, लिल वजीरी जो है जार मजरूर शिबे जुमला खबर है। अब हम वापस आते हैं शिबे सिलतुल जुमला, मौसूल में, तो फी हर्फ जर है, ज़ालिका इस्म मजरूर है, और ज़ालिका अश्शारी इस्मुल क्या है? अश्शारी क्या है? आपने कहा ज़ालिका अशारई, शारिई। ज़ालिका के बाद बदल, हाँ बिल्कुल सही, ये बदल है। बदल बदल है किसके यूं लिए? बोले तो ज़ालिका के। ये इस्मुल इशारा बा के बाद अलिफ लाम से शुरू हुआ हाँ तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बदल इस्मुल इशारा के बाद अगर कोई इस्म मारिफा हो तो वो बदल कहलाता है। और अब मारिफा देखें, आपने कहा बदल। अश्शारिई, जबकि ज़ालिका पे तो फतह ज़ाहिरन नजर आ रहा है, पर ज़ालिका से पहले फी है, यानी ज़ालिका का एराब क्या है? मजरूर, इसलिए बदल का भी एराब क्या होगा? मजरूर, मजरूर। ठीक है, मजरूर सिलतुल होगा। मौसूल, जी, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। यहाँ पर आप देखें कि सिलतुल मौसूल बारकल्लाह। कैसे पता चलेगा, तो इसलिए तो हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं पता चलने के लिए। यानी सबसे पहले आप देखें मुब्तदा खबर को ढूंढ लें इस जुमले में, उसके बाद आपको सिलतुल मौसूल ढूंढना आसान हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इस जुमले पे। चलिए इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। अद्दरसुल्लज़ी बअद हाज़ा दर्सी सहलुन जिद्दा जिद्दन। अद्दरसु यानी द लेसन, अल्लज़ी जो कि, बअद हाज़ा दर्सी जो कि इस दर्स के बाद है, सहलुन जिद्दन वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ अद्दरसु मुब्तदा हो गया और ख़बर क्या है? सहलुन। अब सबसे पहले अपने सॉर्ट आउट करना है मुब्तदा ख़बर। अद्दरसु सहलुन ये जुमला बन सकता है ना, तो बाकी सब आप देखें उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अद्दरसु सहलुन, अद्दरसु सहलुन मुब्तदा, ये खबर। अब हम आते हैं अल्लज़ी। अल्लज़ी इस्मुल मौसूल है प्लस इस जुमले में अद्दरसु के लिए नात है। ठीक है, अब आपने सिलतुल मौसूल पता है आपको, यहाँ से यहाँ तक होगा। बादा हाज़ा दर्सी, बादा, क़ब्ला, ये सब क़ब्ला और बादा जो है ये ज़र्फ़ुल बिफोर आफ्टर, ये ज़र्फ़ुल ज़मान है। ठीक है, बादा हाज़ा दर्सी, तो बादा के बाद हाज़ा जो है, क़ब्ला और बादा जो है, क़ब्ला और बादा ये ज़र्फ़ुल ज़मान है, यानी बिफोर आफ्टर, इसे हम कहते हैं बिफोर, बादा, आफ्टर। तो इसके बाद आने वाला इसम क्या होगा? मुज़ाफ़ इलैहि मजरूर, क्योंकि ये मजरूर है और इसके बाद इस्मुल इशारा के बाद मारिफा है, तो ये इसलिए अद्दरसी हुआ जो कि उसका बदल है। सहलुन खबर है और जिद्दन इसे हम कहते हैं मुतलक़न ये यूज़ होता है। अभी इसको आप रहने दें, सिर्फ इसको ट्रांसलेशन करके मैं आगे बढ़ता हूँ। यानी जो अदर्स लेसन जो कि इसके बाद आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, बाद हाज़ा दर्सी ये सिलतुल मौसूल, तो इस तरह हम पहचानेंगे। अब आते हैं इस जुमले में, फॉर एग्जाम्पल, तिलकल बत्ततु, वो बतख या वो डक, तो यहाँ पर अपने पता अल्लती इस्तेमाल होगा क्योंकि ये मुअन्नस है।
اب آپ دیکھیں تلکل بطتو لبنت الفلاحی، وہ بطخ کس کی ہے؟ لبنت الفلاحی، کسان کے بیٹی کی، کسان کی بیٹی کی. تو یہاں مبتدا، یہ بدل اور یہ خبر، جار مجرور شبہ جملہ خبر. تو آپ نے پتا ہے کہ آپ کو پتا پھر یہ صلۃ الموصول کا ہے، کہاں سے کہتا ہے؟ تحت الشجرتی. اسی طرح سے الفتى الذی، الفتى ابن المؤذن، young man is the son of مؤذن. یہاں مبتدا ڈھونڈ لیا آپ نے، یہ خبر ڈھونڈ لیا. الذی پتہ ہے اسم الموصول ہے، تو یہاں سے یہاں تک صلۃ الموصول ہوگا. اس طرح ہم ڈھونڈتے ہیں. الکلب الذی فی الحدیقۃ مرید، یعنی الکلب مرید، مبتدا یہ خبر، الذی اسم الموصول تو یہ صلۃ الموصول ہو گیا یہاں سے آتا. السیار یہ تو ہم نے کر لیا. القلم مکسور، یہ ہم نے پڑھا تھا نا سب سے پہلے، القلم مکسور مبتدا خبر، الذی اسم الموصول فی حقیبت صلۃ الموصول. اس طرح سے آتے ہیں اس میں من الفتاۃ، وہ لڑکی کون؟ التی جلست امام اچھا یہ تو جملہ استفہامی ہے، اس میں نا آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا، پر اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک صلۃ الموصول ہو. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. تو اس کو کائنڈلی ریپیٹ. کوشچن 8 الدرس الذی بعد هذا الدرس سهل جدا، یعنی لیسن جو کہ اس لیسن کے بعد ہے وہ بہت ہی زیادہ آسان ہے. جدن یعنی الاٹ، یہ مطلقاً ایسے یوز ہوتا ہے، اس کا اعراب میں کوئی اس کی جگہ نہیں. سہل خبر، الدرس مبتدا، سہل خبر، الذی اسم الموصول پلس نعت، بعد هذا الدرس صلۃ الموصول. اور اس میں بعد ظرف الزمان، هذا مضاف الیہ مجرور، اور الدرسی بدل. ٹھیک ہے، تو یہاں تک. اب اس کے بعد اس پورے یہ میں آپ اینالائز کر سکتے ہیں. 6 والے کا ٹرانسلیشن ہے تلک البتۃ، وہ ڈک یا وہ بطخ، التی تحت الشجرۃ، جو کہ پیڑ کے نیچے ہے، لبنت الفلاحی، وہ کسان کی بیٹی کی. ٹھیک ہے، کسان کی بیٹی کی. 9 من الفتاۃ التی جلست امام المدرسۃ، وہ لڑکی یا وہ ینگ وومن جو کہ بیٹھی امام المدرسۃ، ٹیچر کے پاس جو بیٹھی ہے لڑکی، وہ کون ہے؟ وہ لڑکی جو بیٹھی ٹیچر کے پاس، وہ کون ہے؟ بعدہ کے بعد ہے ہاذا، کیونکہ میں نے بتایا تھا قبلہ اور بعدہ کیا ہوتا ہے؟ ظرف الزمان. ظرف کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ مجرور. تو اسی لیے بعدہ کے بعد یہ مضاف الیہ مجرور ہے، مجرور اس کی حالت ہے، تو الدرسی بھی مجرور حالت میں ہوگا کیونکہ یہ اس کا بدل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا اسم الموصول اور صلۃ الموصول، جو کہ ہم نے بہت بار ریپیٹ کیا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اب آپ کو کلیئر ہوگی یہ چیزیں. آپ اس کو پھر سے ایک بار مراجعہ بھی کریں، اور اگر کچھ نہ سمجھ آئے تو مجھے بتائیں. تو یہ اگر کلیئر ہے تو پھر انشاءاللہ ہم اسے کلیئر کرتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں اگلے درس کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ درس یہاں ختم ہوتا ہے الحمدللہ. 8 میں ہاذا کیسے میڈاگاسکر، دیکھیں بعد، قبل، تحت، یہ سب کیا ہے؟ ظرف ہے. تو ظرف کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ مجرور. مضاف الیہ کیونکہ ظرف اس مضاف کی طرح کام کرتا ہے، تو مجرور. ٹھیک ہے، ہاذا یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں مجرور حالت میں، جیسے فی ذالکا، یہاں فی کی وجہ سے ذالکا مجرور حالت میں، اس لیے الشارعی جو کہ اس کا بدل ہے وہ بھی مجرور حالت میں ہو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بعدہ جو کہ ظرف ہے، ظرف الزمان، ٹائم کو بتا رہا نا، پہلے بعد میں
ابھی، کل، پرسوں، یہ وقت کو بتا رہا ہے، تو اسے ہم کہیں گے ظرف الزمان. ظرف کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور. کیسا مجرور؟ مضاف الیہ مجرور، کیونکہ ظرف مضاف کی طرح کام کرتا ہے. تو ھذا کا یہاں اعراب کیا ہوگا؟ ھذا یہاں پہ مجرور حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے، اب مجرور حالت میں ہوگا، اور ھذا کیونکہ ہمیں پتہ ھذا مبنی ہے، تو اس پہ آپ کو ظاہراً کوئی حرکت نظر نہیں آئے گی، یعنی حاضی تو نہیں ہوتا، نہیں ہم نے پڑھا ہے پہلے. تو ھذا یہاں مجرور حالت میں ہے. اب ھذا کے بعد الدرسی جو کہ بدل ہے، اسم الاشارہ کے بعد اگر معرفہ ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ بدل ہوتا ہے. اب معرفہ کا اعراب، اس بدل کا اعراب کیا ہوگا؟ جو کہ ھذا کا اعراب ہے، مبدل منہ. تو چونکہ ھذا مجرور تھا، اس لیے الدرسی بھی یہاں مجرور حالت میں آیا. ٹھیک ہے، الدرس الذی بعد ھذا الدرس سهل جدا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. جیسے ہاں، بعد ظرف ابھی تک نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے نہیں بتایا، اب آیا تو میں نے بتا دیا. یہ ظرف زمان ہے، بعد، قبلہ. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں جیسے کہ قرأت القرآن، ایک مثال دے رہا ہوں. قرأت، I read القرآن بعد صلاۃ الفجر. میں نے قرآن پڑھا بعد صلاۃ الفجر، نماز یعنی نماز فجر کے بعد. ٹھیک ہے، تو بعدہ کے بعد دیکھیں صلاتی جو کہ مضاف الیہ مجرور ہوا، پھر یہ مضاف اور الفجر مضاف الیہ. یہاں بعد صلاۃ الفجر یا قبل صلاۃ الفجر. نہیں، جدن نعت نہیں ہوگا، جدن کو ابھی آپ رہنے دیں. جدن کا مطلب الاٹ ہوتا ہے، اس کو ابھی پھر فی الحال میں ٹرانسلیشن کر کے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم فائنلی انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. الکلمات الجدید تو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. اب آتے ہیں اگلے درس کی طرف، جو کہ ہے الدرس الثالث عشرہ. اب یہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے ایک نیا ٹاپک، جو کہ اب تک ہم نے دیکھا تھا مفرد. اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے جمع. مفرد ہم نے دیکھ لیا، اب اس کے بعد آتا ہے جمع. ٹھیک ہے، مثنی ہم کریں گے بعد میں، پہلے الدرس مضاف، الدرس کو مضاف نہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم آتے ہیں اس پہ جمع. عربی میں ایک چیز ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے انگلش میں یا اردو میں ہمیں پتہ ہے کہ یا تو واحد اور جمع، یہی ہم نے پڑھا اردو میں. انگلش میں بھی پڑھا ہے سنگولر اور پلورل. ٹھیک ہے، عربی میں ایک چیز اور ہے، واحد، مثنی اور جمع. واحد، مثنی اور جمع، جسے ہم مثنی کو ڈوول کہتے ہیں. یعنی میں عربی میں دو جمع نہیں ہے، دو سے زیادہ جمع ہے. یعنی تین جب ہو تو اسے ہم جمع کہیں گے، دو کو ہم ڈوول کہتے ہیں، یعنی مثنی کہتے ہیں. انگلش میں کیا ہے؟ ایک سے زیادہ جمع ہے. اردو میں بھی ایک سے زیادہ جمع ہے، لیکن عربی میں ایک، دو جو ہے وہ ڈوول ہے، اور دو سے زیادہ کو ہم جمع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جمع کی دو قسم ہیں عربی میں، یہ یاد رکھیں، جمع سالم اور جمع تکسیر. جمع سالم کا مطلب ہوتا ہے جس میں اوریجنل ورڈ جو ہے وہ انٹیکٹ رہتا ہے. مثال کے طور پہ مدرسن، یہ اوریجنل ورڈ تھا، اور مدرسون، یہ اس میں کیا ایڈ ہو گیا؟ مدرسن کو پلورل بنانے کے لیے ہم نے مدرسن تھا پلس یہاں واو اور نون ایڈ کر دیا، یہ بن گیا ہمارا
مدرسون. مسلمون. مسلمون اس میں اگر ہم اس کو پلورل بنانا چاہتے ہیں تو اسے ہم ایڈ کر دیں گے مسلمون. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو اوریجنل ورڈ ہے، اوریجنل جو اسم ہے وہ انٹیکٹ رہتا ہے، یہ ٹوٹا نہیں ہے، یہ سالم ہے، صحیح سالم موجود ہے اس جمع میں، اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں جمع سالم. اور یہ چونکہ مذکر اسم کے لیے ہے اسی لیے ہم اسے کہیں گے جمع مذکر سالم. اسی طرح سے جمع سالم میں بھی مذکر ہے تو مؤنث بھی ہوگا. مثال کے طور پر مدرستن. مدرستن یعنی ٹیچر، فیمیل ٹیچر. مدرستن فیمیل ٹیچر. اس پہ جمع سالم بنانے کے لیے الف اور تا ایڈ کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ہمارا مدرسات. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اوریجنل ورڈ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اوریجنل ورڈ باقی رہتا ہوں. تو مدرسات الف تا لگا کر ہم اسے مدرسات بناتے ہیں. تو اسے ہم کہتے ہیں جمع مؤنث سالم اور جمع مذکر سالم، جس میں اوریجنل ورڈ وہ انٹیکٹ رہے، وہ ٹوٹے نہیں. تو اس لیے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو جمع سالم، جمع مذکر سالم، اور جمع مؤنث سالم. بنانے کا طریقہ واو نون لگا دیں، اس میں الف اور تا لگا دیں، بس اتنا سا آسان طریقہ ہے. اس کے بعد جو پرابلم جہاں شروع ہوتی ہے وہ ہے جمع تکسیر. جمع تکسیر یعنی بروکن پلورل. مثال کے طور پر طالبن، اس میں ہم واو نون نہیں لگا سکتے اور اس کو طالبون نہیں بناتے تھے. آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا تو پڑھا ہوگا طلابن. تو یہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، جو اوریجنل ورڈ ہے وہ ٹوٹ گیا. یہ ٹوٹ گیا یعنی طلاب بن گیا. کتابن جمع مکسر یا جمع تکسیر دونوں ہی اس کے نام. ٹھیک ہے. تکسیر کسرہ سے ہے، کسرہ یعنی ٹوٹنے سے. تو کتابن کی جمع کیا ہے، کتبن. ٹھیک ہے. قلمن، قلمن کی جمع کیا ہے، اقلام. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوریجنل ورڈ جو ہے ٹوٹ جا رہا. تو اب اس کو ہم کیسے پتہ کریں گے کہ یہ جمع تکسیر کیسے بنے گا. اور تو اس میں آپ کو زیادہ گھبرانے والی بات نہیں ہے کہ جمع تکسیر کی کچھ پیٹرنس ہیں، فکسڈ پیٹرنس ہیں، جن پیٹرنس کو دیکھتے ہوئے ہم قلمونہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، قلمونہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ جمع تکسیر ہے، جمع مکسر جسے ہم کہتے ہیں. تو جمع مکسر کے کچھ پیٹرنس ہیں جسے ہم دیکھیں گے، ابھی آگے دیکھتے ہیں. تو جمع کی دو قسمیں ہوئی، ایک تو سالم، سالم یعنی صحیح سالم موجود ہو. تکسیر یعنی ٹوٹا ہوا، بروکن. ایک کو ہم کہتے ہیں ساؤنڈ پلورل اور بروکن پلورل، یا جسے ہم جمع سالم یا جمع تکسیر. اب جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، مذکر مؤنث. تو جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، دو قسمیں ہو گئی اس کی. ٹھیک ہے. ہاں اور بھی قسمیں ہیں. طالب کی جمع طلبہ بھی اگر ہم کہیں طلبۃ تو وہ بھی جمع تکسیر ہی ہے، جمع سالم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں، تو ابھی ہم اس کو دیکھیں گے آگے چل کے. تو اپنے جمع سالم کیسے بناتے ہیں، مذکر سالم واو نون لگا کر، اور مؤنث سالم بناتے ہیں الف اور تا لگا کر. اس کے علاوہ جو ہے جمع تکسیر، اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے کچھ فکس پیٹرنس ہیں جسے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آگے چل کے. تو یہ اگر سمجھ آیا ہو تو ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں دوسرے والے سلائیڈ. ٹھیک ہے. تو جمع تکسیر کے یعنی بروکن پلورل کی کچھ پیٹرنس ہیں. تو وہ پیٹرن ابھی دیکھ کر گھبرانے والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے. سب سے پہلے ہے فعول. فعول کیا ہے بھائی؟ تو جیسے نجمن، مثال کے طور پر نجمن، نجمن اس کی جمع جو ہے وہ ہے نجوم. اب یہ فعول کا کیا پیٹرن کس طرح ہوا، اب دیکھیں فا عین واو لام. فعول. نجوم. شیخ، شیوخ،
سوری جیم نہیں خا ہے، شیوخن، ٹھیک ہے، نجمن سے نجومن، شیخن سے شیوخن، یہ کون سا پیٹرن ہوا؟ فعول کا۔ اس کے بعد ہے کتابن، کتابن کا آپ نے ابھی بتایا تھا کتبن، رسولن کا رسولن، تو یہ جمع تکسیر کا یہ پیٹرن ہے فعول، یعنی کتابن سے جو کتبن بن رہا ہے، کتبن، فعول، فعول، رسولن سے رسولن، رسولن، دیکھیں فا عین اور لام، پیٹرن سیم ہے، لفظ الگ الگ ہو سکتے ہیں، حرف الگ الگ ہو سکتے ہیں، کتبن، رسولن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فعالن، جبلن سے جبالن، رجلن سے رجالن، فعالن، فعالن میں اب دیکھیں را پہ کسرہ لگائیں، ری، جیم پہ جیم الف لگا دیتے، ری جا، لام پہ رجالن۔ اس کے بعد ہے فعالن، یعنی تاجرن سے تجارن، فعالن، دیکھیں پیٹرن بالکل سیم رہے گا، اور یہ اس کو ابھی ایسا نہیں ہے کہ آپ گھبرائیں نا کہ یہ کیا ہے، اس کیسے یاد ہوگی چیزیں، تو بالکل یاد ہو جائیں گی جتنی بار ہم اس کو یوز کریں گے انشاءاللہ۔ تو تجارن کون سا پیٹرن ہے؟ فعالن، آپ صرف اس کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کون سا پیٹرن ہے۔ طلابن، کی ورڈز کیا ہے؟ فا عین اور لام، یعنی فا پہ آپ تا لگا دیں تو تا پہ ہو گیا یہ تجار، جیم پہ مد اور فتحہ لگا اور را پہ تجارن، فعال۔ حاجی جو ہم کہتے ہیں حاجن سے حجاجن، ٹھیک ہے، حجاجن، حجاج کرام جو ہم کہتے ہیں، سے طالبن سے طلاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے 4 پیٹرن ابھی ہم نے دیکھا، فعول، نجم سے نجوم، شیخ سے شیوخ، کتاب سے کتب، رسول سے رسل، فعال سے جبل جبال، رجل رجال، یہ سارے کس کے پیٹرنز ہیں؟ جمع و تکسیر کی، یعنی جمع مکسر کی، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ اوریجنل ورڈ ٹوٹ جا رہا ہے، شیخن باقی نہیں ہے، شیخونا پلس واو نون نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ اس کی جمع تکسیر ہی ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ یہ پیٹرن کیوں ہوگا، اس کا واو نون کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ہمیں عربوں سے اس طرح ہی ملا ہے، ہم نے اس طرح سنا ہے اور یہی پیٹرن ہے، ہم اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کا میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا کہ یہ ایسا کیوں ہے، جمع تکسیر ہے، جمع تکسیر کے کچھ پیٹرنس ہیں، تو ہمیں پیٹرنس کے حساب سے ہی چلنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی کچھ پیٹرنس ہیں، مثال کے طور پہ افعال، ایک نیا پیٹرن، افعال یعنی ولدن سے اولاد، آپ نے سنا ہوگا اولاد، عم، اعمام، عم یعنی انکل، تو اعمام یعنی انکلس، ولدن لڑکا ایک بیٹا، اولاد بہت سارے لڑکے بہت سارے بیٹے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سا پیٹرن ہوا؟ افعال، اولاد، اولاد، اعمام، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ، اور جیسے جیسے ہم جتنے زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ زیادہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ افعلاؤ، صدیق، صدیق یعنی فرینڈ کو ہم کہتے ہیں، اصدقاء، طبیب سے اطباء، ایکچولی اطبیباء ہے پر یہ اسیمیلیٹ ہو جاتا ہے، ادغام ہو کر اطباء ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اطبیباء کی جگہ اطباء، پیٹرن وہی ہے، افعلاء، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فعلتن، اخن، اخن سے اخوتن، اخن کا پلورل ہے اخوتن، یعنی انما المؤمنون اخوتن فاصلحوا بین اخویکم، یعنی مومنین بے شک اپنے آپ میں کیا ہے؟ بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوتن، اخن کی جمع ہے اخوتن۔ فتن جو ہم نے پڑھا، فتن کی جمع فتیتن، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سورہ کہف میں انشاءاللہ یہ مل جائے گا، آپ ڈھونڈیں اس کو، فتیتن یہ ورڈ۔ زمیل کلیگ، زملاء، فقیر فقراء، عالم، عالم سے آپ نے کیا سنا ہے اکثر؟
انما یخشى اللہ من عباده العلماء، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، یعنی علماء، یہ پیٹرن ہے فعلاء کا. کہ واحد کو دیکھ کر یہ کیسے پہچانیں گے؟ انشاءاللہ ہم ضرور پہچانیں گے، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اس کو ہم پہچاننے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ممنوع من الصرف کیا ہے یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا، ہم نے کچھ تھوڑا بہت ٹچ کیا ہی تھا، پر فی الحال ہمارا فوکس ہے جمع یا تو مذکر سالم یا مؤنث سالم سیکھ. ٹھیک ہے، یہ کیسے ہوگا کیا ہوگا ابھی ہم چیپٹر میں جب آئیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو زیادہ کلیئر ہوں گی. فی الحال آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان پیٹرنس کو دھیان میں رکھنا ہے، یا پھر جو بھی ہم پلورل دیکھ رہے ہیں پلورل کو دیکھ کر آپ بتائیں گے کہ یہ جمع تکسیر ہے یا جمع سالم. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ پیٹرنس ہیں، اس کے علاوہ اگر اور بھی ہے تو دیکھتا ہوں. تو یہ ہے آج کا مطلب جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع تکسیر یا جسے ہم کہتے ہیں جمع مکسر. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا. اس کے بعد انشاءاللہ آج وقت تو کافی ہو گیا، یعنی وقت ختم ہو گیا، پر بس ایک سرسری طور پر میں یہ بتا دوں ابھی تک ہم نے اب پیٹرن، اب ہم جب پلورل کی بات کر رہے ہیں تو ہادا اور ہادی اس کا بھی کچھ پلورل ہوگا، اور ذالکا اور تلکا اس کا بھی کچھ پلورل ہوگا. تو یہ بہت آسان ہے، ہادا اور ہادی دونوں کا پلورل ہے ہا اولائی، اور ذالکا اور تلکا ان دونوں کا پلورل ہے اولائکا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، تو یہ اولئک، ذالک اور تلکا اسم الاشارہ للبعید کے لیے پلورل ہے، اور ہا اولائی اسم الاشارہ للقریب کے لیے پلورل ہے. کیونکہ اب ہم پلورل میں آ گئے تو ہاذا اور ہاذی دونوں کا پلورل سیم ہے، ذالک اور تلکا دونوں کا پلورل سیم اولئک. ٹھیک ہے، تو ابھی ہمارا ٹاپک ہے نیکسٹ یہی ہے ہا اولائی اور اس کے بعد اولئک، اور اس میں ہی جو یعنی کہ آپ یہاں دیکھیں ہا اولائی مدرسون، دیز آر ٹیچرس. تو ہم نے بتایا تھا کہ مبتدا خبر میں ہمیشہ یہ ہوتی ہے موافقت ہوتی ہے کہ مبتدا اگر پلورل ہے تو خبر بھی پلورل آئے گی. سر ہاؤلائی مدرسات، یہ دونوں مثالیں ہیں جمع سالم کی، ایک مذکر سالم اور ایک مؤنث سالم. ٹھیک ہے، اس طرح اولئک طلاب، یہ طلاب مکسر ہے جمع تکسیر ہے، اور اولئک طالبات، یہ طالبات تو اپنا مؤنث سالم ہی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ چیپٹر کافی آپ کو اچھا لگے گا پڑھنے میں، اور بہت ساری چیزیں آپ کو نئی معلوم ہوگی، کیونکہ یہ ہاؤلائی اولئکا یہ بہت بار قرآن میں بارہا یوز ہوا ہے. اور یہ کیا ہے اب انشاءاللہ ہم اس کو کل دیکھیں گے، کیونکہ آج وقت ہو چکا ہے. تو آج ہم یہیں رکتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. کل انشاءاللہ نیا چیپٹر آغاز کرتے ہیں، اور پھر جمع تکسیر اور جمع سالم اور جو بھی اس سے متعلق قاعدے ہیں اور انشاءاللہ کل دیکھیں. ٹھیک ہے، تو آج یہیں رکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.